کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے ذکریہ نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب، 4 رتھوں کی رویا۔ اب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے سے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلگ تھے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، آئے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں۔ اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے، اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلگ گھوڑوں والا جنوبی ملک کو۔ اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں، اور اس نے ان سے کہا، جاؤ دنیا کی سیر کرو، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا، دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں، انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔ یشوع کی تاج پوشی کا حکم۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تو آج ہی خلدی اور طوبیہ اور یدیاہ کے پاس جا، جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن صفنیہ کے گھر میں اترے ہیں، اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا، اور یشوع بن یہوصدق سردار کاہن کو پہنا، اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا، اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت ہوگی۔ اور یہ تاج ہیلم اور طوبیہ اور یدیاہ اور ہین بن صفنیہ کے لیے خداوند کی ہیکل میں یادگار ہوگا، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ اب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے ذکریہ نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ خداوند بدنیتی کے روزہ کی مذمت کرتا ہے۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4تھے برس کے 9ویں مہینے یعنی کیسٹیو مہینے کی 34 تاریخ کو خداوند کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا، اور بیتیل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کریں، اور رب الافواج کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں، جیسا کہ میں نے سالہ سال سے کیا ہے۔ تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا، جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا، اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ اسیری کا سبب نافرمانی۔ پھر خداوند کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو، اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الافواج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ آمین اور آمین۔
کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زکریا نبی کی کتاب اس کا 8واں باب۔ خداوند یروشلم کو بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں صیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افزا ہو، تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو، جو رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا۔ لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا، رب الافواج فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی تاکہ اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ آئے بنی یہودا اور آئے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت ہوگے، ہراساں نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں۔ کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں۔ بس تم ہراساں نہ ہو، اور لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور یہ ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زکریا نبی کی کتاب اس کا 9واں باب۔ ہمسایہ قوموں پر قہر و غضب۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت، اور حماد کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور و سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانشمند ہے۔ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر۔ دیکھو، خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا، اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زیادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا۔ اور میں فلسطین کا فخر مٹاؤں گا، اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور
اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے۔ پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے مستقبل کا بادشاہ۔ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ خداوند کی امت کی بحالی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا، میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو وہ چند اجر دوں گا۔ آئے امیدوار اسیروں، قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے صہیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف پرانگیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں، خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور ابوالافواج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشوونما پائیں گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زکریا نبی کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ خداوند مخلصی کا وعدہ کرتا ہے۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیبینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوب صورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرایم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی حاصل کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہو، اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، آمین اور آمین۔